احمد صلی اللہ رسول الکریم لائن آف نالج کے معزز سامعین السلام علیکم۔ کرونا وائرس کے حوالے سے خوف و راس ہر سو پھیلا ہوا ہے اور لوگ ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہیں، گویا جیسے روز محشر برپا ہو گئے اور بقول قرآن پاک انسان اپنی زوجہ، بیٹے اور ماں باپ سے بھاگتا پھر رہا ہوگا۔ ایسا ہی حشر آج برپا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے۔ اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ تمام تر حفاظتی تدابیر کرونا سے بچاؤ کی ضرور اختیار کریں، مگر یہ ضرور جان لیں کہ وبا یا بیماری دوسرے انسان یا جانور سے نہیں لگتی اور دین اسلام میں چھوت چھات یا متعدی بیماری کا کوئی تصور نہیں۔ آئیے مستند احادیث کی روشنی میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ کیا بیماریاں انفیکشنز یا متعدی ہوتی ہیں؟ شریعت مطہرہ متعدی یا انفیکشس سمجھی جانے والی بیماریوں کے ہونے کا انکار نہیں کرتی، بلکہ صرف عقیدے کی درستگی کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ اس معاملے میں اصل چیز اللہ کی مشیت ہی کو سمجھنا چاہیے، نہ کہ کسی بیماری کو، کیونکہ کوئی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اگر کسی کو لگتی ہے تو اللہ کے حکم سے ہی لگتی ہے۔ لہذا بیماری، جراثیم اور وائرس کے حوالے سے یہ سمجھنا کہ یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتے ہیں غلط ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے منتقل ہوتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول ہی نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور علاج کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ لہذا وبائی امراض کے پھیلاؤ اور متعدی ہونے سے بچاؤ کی جو احتیاطی تدابیر دیندار ماہرین نے صحت بتا رہے ہیں، ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفقہ علیہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، امراض میں چھوت چھات، سفر اور الو کی نحوست کی کوئی اصل نہیں۔ اس پر ایک اعرابی بولا کہ یا رسول اللہ، پھر میرے اونٹوں کو کیا ہو گیا کہ وہ جب تک ریگستان میں رہتے ہیں تو ہرنوں کی طرح رہتے ہیں، اور پھر ان میں ایک خارش والا اونٹ آ جاتا ہے اور ان میں گھس کر انہیں بھی خارش لگا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا، لیکن یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی؟ اس کی روایت زہری نے ابو سلمہ اور سنان بن سنان کے واسطے سے کی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنسیپٹ کو ریجیکٹ کر دیا ہے کہ خارش ایک سے دوسرے اونٹ کو لگی تھی، بلکہ جس اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے ہی پہلی خارش لگائی تھی اسی نے دوسرے ہی اونٹ کو خارش لگوائی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ اٹلی میں یا کراچی میں ایک ہی شخص سے یہ بیماری اتنی کثیر آبادی میں پھیلی؟ تو ہمارا جواب یقیناً نہیں میں ہوگا، کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اتنے لارج اسکیل پر اور بڑے پیمانے پر کسی ایک آدمی سے یہ بیماری یا کسی ایک جانور سے بیماری تمام دنیا کے اندر پھیل جائے۔ اور کیا کسی ایک جانور سے ساری دنیا کے لاکھوں لوگوں میں یہ وائرس پھیلنا ممکن ہے؟ تو یہ بھی یقیناً ممکن نہیں ہے۔ لہذا بیماری، جراثیم اور وائرس کے حوالے سے یہ سمجھنا کہ یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتے ہیں غلط ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے منتقل ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور علاج کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ لہذا وبائی مرض کے پھیلاؤ اور متعدی یا انفیکشنز ہونے سے بچاؤ کی جو احتیاطی تدابیر دیندار ماہرین صحت بتا رہے ہیں، ان پہ عمل کرنا ضرور ہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لی اور بیل آئیکن کو کلک کر لی۔ جزاک اللہ۔